بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے معاملات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کے پاس تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ یہ معاملہ اس قدر طول پکڑا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ عرصے کی مہلت مانگی، جو اسے دے دی گئی۔ یہ جن دن رات یہ سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن وہ انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی ملک کے شاہی محل پر پڑی، جس کے وسیع و عریض باغ میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے کونے میں ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ اس جن نے فوراً شہزادی کو بے ہوش کیا اور غائب کر لیا، اور ایک بڑے اور گھنے جنگل میں درختوں کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ جھونپڑا بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں تاکہ شہزادی جب ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان تھا اور دور دور تک صرف جنگل اور بیابان تھا۔ ہوش آنے تک جن انسانی شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں شہزادی کے سامنے ظاہر ہوا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو خوب رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ جن کو اس ساری صورتحال کا اندازہ تھا، چنانچہ اس نے شہزادی کی ضرورت کی تمام اشیاء جھونپڑی میں رکھ دی اور شہزادی کو تسلی تشفی دے کر خود غائب ہو گیا۔ نوعمر شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن ایک بزرگ کی شکل میں شہزادی کے پاس آیا اور اسے پرشفقت انداز میں جھوٹی تسلیاں دی، کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے اور بادشاہ معظم اسے سزا دے۔ جن نے شہزادی کی دلجوئی کی اور اس کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر شہزادی آہستہ آہستہ جن کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اب وہ جن سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوا لیتی اور اپنی جھونپڑی کی کھڑکیوں سے جنگل اور دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا کوئی اور انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی اور گھر دریا میں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمری کے دور سے گزر کر جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ اللہ کی کرنی ایک دن کا واقعہ ہے کہ آسمان پر طوفان کے آثار تھے۔ دن میں ہی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اسی خوف کی کیفیت میں اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اتنے سالوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف اور دہشت سے پوچھا، کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا۔ ایک خوبصورت نوجوان اچھے حلیے میں اور دوسرا شخص معمولی حلیے میں تھا۔ شہزادی نے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ انسانوں کو دیکھا تھا اور وہ اس سارے منظر پر حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ لیکن معمولی حلیے والے کی بات سن کر وہ چونکی، جو اپنے ساتھی کے زخمی ہونے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ شہزادی نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور اپنے پاس موجود کچھ دوائیاں بھی انہیں دی۔ انہوں نے زخمی کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ یہ دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الوقت طوفان سے پناہ مل گئی تھی اور ان کے لیے یہی کافی تھا۔ شہزادی اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سامنے دیکھ کر کافی خوش تھی۔ بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ اچھے حلیے والا ہمسایہ ملک کا شہزادہ ہے اور معمولی لباس والا اس کشتی کا ملاح تھا جس پر سوار ہو کر شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلا تھا کہ اچانک طوفان نے ان کی کشتی بری طرح تباہ کر دی تھی۔ باقی دوستوں کی کوئی خبر نہیں تھی، صرف یہ دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں میں اٹک گئے۔ بپھری طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو یہ جھونپڑی دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی دکھائی دی۔ لیکن یہاں تو تمہیں دیکھ کر ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا ہے۔ اس پر شہزادی نے انہیں بتایا کہ وہ ایک جن کی قید میں ہے اور نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ شہزادے نے زخموں کی بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا اور وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا۔ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر سعادہ دل ملاح نے کہا، جناب عالی، اگر آپ کی اجازت اور رضامندی ہو تو میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں
اور طوفان کے بعد دریا بھی معمول کے مطابق ہو چکا ہے، چنانچہ میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح سے دریا پار پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے، ملہ نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن کچھ مشکوک ضرور تھا، لیکن شہزادی نے اسے کسی طرح اطمینان دلا ہی دیا۔ جن غیر مطمئن تو تھا، لیکن شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر جلد ہی واپس چلا گیا اور اپنی غیر حاضری کی وجہ شہزادی کو یہ بتائی کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد جب شہزادی کی صحت بہتر ہو گئی تو شہزادہ ضد کرنے لگا کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملہ پر بھی حیرت تھی کہ وہ کئی دنوں سے مدد لینے گیا ہے اور واپس نہیں پلٹا۔ دوسری طرف قدرت کی کرنی، اب شہزادی ماں بننے والی تھی اور شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھال سکے گا کہ ایک دن شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا جو اسے اندازہ ہو جاتا تھا۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا، تیار رہو، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں، اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیرت اور پریشان تھی کیونکہ اب اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھ میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا، اسے ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب میں نے اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروا لی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے 3 افراد برآمد ہوئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے آنے تک شاہی محل میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان محکم عطا فرمائے، آمین۔